اتنے سارے طریقے ہیں خاتمہ بالخیر کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہوا کہ امتحان کیا ہونے والا ہے وہ ہوگا بعد میں۔ سرکار نے ہم کو پہلے ہی سے پرچے، سوالات کے پرچے واضح کر دیے، یہ سوال ہوگا یہ جواب ہوگا، تم یہ جواب دے دینا، یہ کام کر لینا، کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنی مہربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ فرمائی ہے۔ یہ ہماری زندگی ایک پریکٹیکل زندگی ہے، ایسا نہیں ہے آئے کھا لیے پی لیے چل دیے، اتنی زندگی عام لوگوں کی زندگی ویسی ہوتی ہے۔ مومن بامقصد زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کے ہر دن میں، ہر دن کے ہر گھنٹے میں، ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں، بلکہ ہر سیکنڈ میں کچھ مقصد ہوتا ہے، اور ہر مقصد اللہ رسول کی رضا کا ہوتا ہے، دنیا کا نہیں ہوتا۔ صف اول کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت بیان اس طرح حضور نے فرمایا کہ اگر پہلی صف کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہوتی اور وہ چل کے نہیں آ سکتے تو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے صف اول میں لاتے، یعنی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، مریض ہے کوئی پکڑ کے لاتا ہے، وہ انتظار نہیں کریں گے کسی کا، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے صف اول میں لائیں گے۔ یہ فضیلت ہے صف اول کی، صرف جمعہ کے دن نہیں، ہر دن ہر نماز میں۔ یہ عادتیں تین جس کے اندر ہیں اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی، اس کی روح نے بھی، اس کے دل نے بھی، اس کی زبان نے بھی ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ تو ایمان کی حلاوت جس نے چکھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا، جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ایک بار جاتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی، ایک بار جاتی ہے تو ایمان کی مٹھاس کبھی نہیں نکلتی۔ معنی یہ ہوا کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا جس کے اندر یہ تین صفات ہو۔ تو ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے یہ تین عادتیں اپنے دل میں رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ قرآن مجید میں خود آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ شیطان مسلط ہوگا تو ظاہر ہے کہ عقل کام نہیں کرے گی، ذکر کی طرف دل مائل نہیں ہوگا، خوشحالی نہیں رہے گی، ہر طرح کی برائیاں اس کے اطراف و اکناف میں پائی جائیں گی۔ کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرنے والا ہے، علم دین حاصل کرنے والا، چاہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو، دعائیں سیکھنے والا ہو، نماز کے مسائل سیکھنے والا ہو، عالم کورس کرنے والا ہو، حفظ کرنے والا ہو، ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والا ہو، علم دین حاصل کرنے والا اگر اسی حالت میں جب وہ پڑھنے کی کیفیت میں ہے، مطلب پہلا پارہ شروع کرا، ابھی 30ویں پارے تک جانا ہے، اس درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ شہید کی موت مرا، اور جو شہید کی موت مرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے والے اگر اس درمیان میں انتقال کر جائیں تو ان کا خاتمہ ایمان پر یقینی ہے۔ تو خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے زندگی بھر سیکھتے رہے۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں انسان کی زندگی اور اس کے موت اور آخرت، اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیر لے، یعنی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اندھوں میں اس کا حشر کریں گے۔ حاضرین، اس آیت پاک میں ایک غلطی کی 2 سزاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ غلطی یہ ہے کہ زندگی میں اللہ کا ذکر نہ کرے، ذکر سے منہ پھیر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، بدن سے بھی ہوتا ہے، روح سے بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل رہنا یہ غفلت ہے اور یہ خطا ہے۔ اس خطا کی سزا یہ ہے کہ زندگی تنگ ہو جائے گی۔ زندگی تنگ ہونے کا معنی
اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ رزق تنگ ہوگا، راحتیں تنگ ہو جائیں گی، خوشحالی زندگی میں نہ رہے گی، مصیبتیں زیادہ ہو جائیں گی، قلب کو چین اور سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ زندگی کی تنگی ہے۔ اور زندگی سے مراد زمین کے اوپر والی زندگی بھی ہے اور قبر والی زندگی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کے لیے یہ زندگی بھی تنگ ہے، قبر بھی تنگ ہے۔ اور پھر میدان محشر میں اندھے لوگوں میں اس کا حشر ہوگا۔ اندھے سے مراد واقعتاً آنکھیں نہیں ہوگی، یا پھر اس کی آنکھیں نہ رہتے ہوئے بھی اس کا دل، جو دنیا میں اندھے پن سے اس نے زندگی گزاری تھی، حق کو نہیں دیکھا تھا، حق بات نہیں سمجھا تھا، حق کی طرف مائل نہیں ہوا تھا، تو یہ آخرت میں بھی اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو حق کو نہ جانے تھے، نہ پہچانے تھے، نہ حق پر عمل کیے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر الہی سے دنیا کی زندگی بھی خوشحال رہتی ہے، آخرت کی زندگی بھی خوشحال رہتی ہے، قبر بھی کشادہ رہتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کی ساتھ میں، صحبت میں اس کا حشر ہوتا ہے۔ تو ساری چیزوں کا کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ اور ایک جگہ تو یہ قرآن مجید میں خود آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ شیطان مسلط ہوگا تو ظاہر ہے کہ عقل کام نہیں کرے گی، ذکر کی طرف دل مائل نہیں ہوگا، خوشحالی نہیں رہے گی، ہر طرح کی برائیاں اس کے اطراف و اکناف میں پائی جائیں گی۔ حاضرین کرام، اس آیت پاک کی روشنی میں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ خاتمہ بالخیر کے کیا اعمال ہیں۔ یعنی موت کے وقت ایمان سلامت رہنا، یہ زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب موت آئے تب ایمان سلامت رہے، اور موت کے وقت میں ایمان سلامت رکھنے کے لیے اللہ کے ہر نیک بندے نے کوشش کی، اور زندگی بھر ان کو خوف رہا، زندگی بھر اللہ والوں کو زندگی بھر خوف رہا اس بات کا کہ کہیں موت بری نہ ہو جائے، ان کو خوف رہا۔ اور یہ خوف بھی ایمان ہے، یعنی ایمان پر موت آنے کی امید اور ایمان پر موت نہ ہونے کا خوف، تو یہ دونوں ایمان ہے۔ تو اللہ والوں کی زندگی میں ایمان پر موت نہ ہونے کا خوف زندگی بھر رہا، لیکن جب موت قریب آ گئی تب ان کو اللہ تعالیٰ سے امید رہی کہ ایمان پر موت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے بزرگان دین نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے، لکھا ہے کہ خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف یہ بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ سے امید یہ بھی ایمان ہے، لیکن زندگی بھر خوف ہو اور موت کے وقت میں امید ہو، زندگی بھر امید اگر رہے گی تو نیک عملی نہیں ہو سکے گی۔ تو زندگی بھر آخری وقت کا خوف ہونا چاہیے کہ میرا آخری وقت کیسے ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہ ہوگا، یہ خوف ہونا چاہیے۔ یہ خوف ہے تو یہ ایمان ہے۔ لیکن موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے امید رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ یہ دو کیفیتیں ہیں، اور یہ دو کیفیتوں کے دو محل ہیں، دو مقام ہیں، دو جگہ ہیں۔ خوف کی جگہ زندگی ہے اور موت کے وقت امید ہے۔ حاضرین کرام، جس اللہ والے سے پوچھئے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک قیامت تک آنے والے ہر ولی کی زندگی میں، ہر اللہ والے کی زندگی میں آپ کو یہی بات ملے گی کہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ مجھے موت کے وقت ایمان کا خوف ہے، یعنی ایمان پر موت ہو جائے یہ امید ہے،
اور اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں ایمان کے بارے میں کوئی بات نہ ہو جائے۔ حاضرین کرام، ایمان پر خاتمہ سب سے بڑی دولت ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی بھر نیک اعمال کرنے، عبادتیں کرنے، مسلمان باقی رہنے کا دار و مدار ایمان پر، موت پر ہے۔ موت ایمان پر آئے تو ساری زندگی اچھی، اور موت اگر ایمان پہ نہ ہو، زندگی کتنی اچھی بھی کیوں نہ ہو، وہ زندگی نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ آخر میں موت کی فکر کیا کرتے تھے کہ موت ایمان پر ہو جائے۔ جب اللہ والوں کو اس بات کی فکر تھی تو آپ کا اور ہمارا کیا شمار ہے؟ تو ہم کو تو ان سے زیادہ خوف ہونا چاہیے، ان سے زیادہ ہمیں خوف ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اور ہم دن بھر رات بھر میں کچھ 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑی مشکل سے کر لیتے ہیں، اور وہ بھی ایسی عبادت کہ اس میں دل لگاوا نہیں رہتا، صرف زبان یا بدن، بس یہ دونوں ہی کام کرتے ہیں، دل لگاوا نہیں رہتا۔ بہت کم ایسے حضرات ہیں کہ جن کا عبادت میں دل لگتا ہے۔ پھر ایسی عبادتوں کے ساتھ میں کیا موت کا ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے؟ حاضرین کرام، اب فکر یہ کرنا ہے کہ ایمان پر موت، ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان پر موت ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جیسے پیٹ بھرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا فارمولہ ہے ہمارے پاس، اور عالیشان گھر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا بھی طریقہ ہے ہمارے پاس، کاروبار کو ترقی دینے کے لیے اس کے بھی راستے ہیں، لیکن سب سے اہم مقصد زندگی کا موت کے وقت میں ایمان نصیب، ایمان باقی رہے، یہ سب سے اہم مقصد ہے زندگی کا۔ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ موت کے وقت تو کچھ کرنے سے فائدہ نہیں ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ مہربانی فرما دے تو وہ اس کی شان ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ موت کے وقت میں کس پہ بھی مہربانی فرما کے ایک کافر کو بھی اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں ایمان کی توفیق دے سکتا ہے، اس کی رحمت ہے، وہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ اور زندگی بھر عبادت کرنے والے کو بھی موت کے وقت میں بے ایمانی کی موت دے سکتا ہے، وہ اس کا اختیار۔ لیکن یہ بھی بات مشہور ہے کہ جس کی زندگی جیسی گزرتی ہے اس کی موت ویسے واقع ہوتی، زندگی اچھی موت اس سے اچھی، زندگی بری تو موت اس سے بری۔ تو موت کا دار و مدار زندگی پر ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب زمین درست کرنے، بیج بونے اور فصل کی دیکھ بھال کرنے کا موقع ہوتا ہے، تب اگر محنت نہ کرے تو ظاہر ہے کہ نہ فصل کام آئے گی اور نہ ہی ہم کو اس زمین سے، کھیتی سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی زندگی بھر نیکی کا بیج بوئیں گے، موت کے وقت میں نیکی ملے گی۔ زندگی بھر گناہ، بیکاری، نافرمانی، بدگمانی، اس معاملے میں اگر زندگی گزاریں گے تو موت کے وقت میں بھی وہی پھل ملے گا، کیونکہ جو بیج بوتے ہیں پھل وہی کاٹتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نے زمین میں دھان ڈالے تھے، چاول ڈالے تھے اور گیہوں کے بھٹے لگے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو بیج بوتے ہیں وہی فصل کاٹتے ہیں۔ تو زندگی بیج بونے کا موقع ہے، یہاں پر بیج اچھا بوئیں گے، موت کے وقت میں فصل بھی اچھی ملے گی۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری وضاحتیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، میں چند باتیں احادیث پاک وغیرہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ ایک آیت کریمہ تو آپ حضرات نے سماعت کر لیا کہ زندگی اگر اچھی رہے گی، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرے گی تو زندگی بھی اچھی ہوگی، میدان محشر میں بھی اچھے رہیں گے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تنگ اس کی زندگی ہوگی، اس کا مطلب موت کے وقت میں اسے تنگی ہوگی۔ موت کے وقت دل کشادہ نہیں ہوگا، سینہ کشادہ نہیں ہوگا، اور سینہ موت کے وقت میں کشادہ نہیں ہوگا تو کلمے کی توفیق نہیں ہوگی،
ایمان نکل جائے گا. تو زندگی میں ذکر خداوندی کریں گے تو موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہوگا، موت کے وقت میں ایمان قائم رہے گا، باقی رہے گا. اس لیے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، عبادت کرنے اور احکام الہی، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام فرمایا اس سے بچنے اور جو فرمایا فرض ہے اس کو ادا کرنے کے طریقے اختیار کیے جائیں. قرآن مجید یہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 میں. حاضرین کرام، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، موت کے وقت میں ایمان سلامت رہ سکتا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ موت کے وقت میں ایمان سلامت رہے گا. بشارتیں ہیں احادیث پاک میں کس عمل کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سلامت رہتا ہے. بہت سارے اعمال ہیں، میں آپ کو زیادہ نہیں 13 اعمال بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، مختصر کر کے 13 احادیث پاک میں کیا بشارتیں آئی ہیں کہ موت صحیح ہونے کے لیے، موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہونے کے لیے، موت کے وقت میں ایمان دل میں ثابت رہنے کے لیے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، مان لیجئے کہ اگر کوئی موت کے وقت میں، اس کے وقت ہم سامنے ہیں اور اس کی روح نکل گئی لیکن اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ اس کی موت خراب ہوئی. کلمہ زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، دل میں ایمان ثابت رہنا ضروری ہے، دل میں ایمان ثابت رہنا ضروری ہے. ہاں کلمہ زبان سے پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں پڑھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوئی. یہ غلط فہمی کا شکار کبھی نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا، زبان سے کلمہ ہی نہیں پڑھا، کیسا آدمی ہے. آپ اس کی مت فکر کیجئے، آپ اپنی فکر کیجئے. میرا کیا ہوگا یہ فکر کرنا چاہیے، اس کا کیا ہوا وہ فکر کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے ہمارے لیے، تو ہم کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ زبان سے کسی کے کلمہ نہیں نکلتا لیکن دل میں ایمان سلامت رہتا ہے. لیکن زبان سے کلمہ آئے، زبان سے کلمہ ادا ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، وہ بھی ایک علامت ہے. زبان سے کلمہ پڑھنا بھی ایک علامت ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوا، ایک علامت ہے. ویسے بہت ساری علامتیں، بہت ساری نشانیاں ہیں. ان میں سے پہلی بات میں آپ سے عرض کروں گا، خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے، ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے، میرے جملوں پر غور کیجئے، موت کے وقت کلمہ پڑھنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے. ایمان پر خاتمہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے. زبان سے نہ ہو تو یہ نہیں سمجھنا دل سے بھی ایمان کا خاتمہ نہیں ہوا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، یہ غلط، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھے. کیا دعا پڑھے؟ اذان کے بعد کی دعا بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتی، بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتی، یاد کرنا چاہیے اور ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جو آدمی اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا ہے جو صحیح بخاری مسلم میں. تو اذان کے بعد کوئی آدمی یہ دعا پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت جائز ہو گئی، لازم ہو گئی. یعنی اذان کے بعد جو آدمی یہ دعا پڑھے گا، 5 وقت اذان سنتے ہیں، 5 وقت اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت لازمی کروں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شفاعت فرماتے ہیں؟ اسی کی شفاعت ہوتی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو. خاتمہ ایمان پر ہوئی شفاعت ہے، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو کوئی شفاعت نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے اس آدمی کے لیے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو. اور یہ اذان کے بعد دعا پڑھنے والے کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، جائز ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. تو ایمان پر خاتمہ اگر ہم چاہتے ہیں، ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں. اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا سنت ہے لیکن اذان کا جواب دینا واجب ہے.
سنت کا درجہ کم ہے، واجب کا درجہ بڑا ہے. اذان ہو رہی ہے، سب باتوں میں مصروف ہے، اذان ہونے کے بعد دعا پڑھ رہے ہیں. یہ واجب چھوڑ کے سنت ادا کر رہے ہیں، وہ بھی ادا کرنا ہے، یعنی اذان کے وقت خاموش بھی رہنا ہے اور اذان کے بعد یہ دعا بھی پڑھنا ہے. تو اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، یعنی اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اتنی بڑی بشارت ہے، مگر عمل کتنا چھوٹا ہے. اذان سنیے، جواب دیجئے. اتنا مختصر عمل. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہاڑ توڑ کے مکان بنانا ہے، تم یہ کام کریں گے تو تم کو جنت ملے گی، شفاعت ملے گی. اتنا آسان، بس زبان حرکت کرے. اتنا آسان عمل ہم اپنی زبان کا یہ انجام نہ دے سکے، عمل نہ کر سکے، تو پھر مشکل کام کیا کر سکیں گے. تو آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے ہم گناہ گاروں پر. آسان کاموں میں اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا انعام دیا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو ایمان پر خاتمے کے لیے ایک عمل ہے، خاتمہ بالخیر کے اسباب، خاتمہ بالخیر کے اعمال. ان میں سے اذان سننا، اذان کا جواب دینا. ایک بات اور یہ بھی یاد رکھے، بخاری مسلم میں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ کلمات بخاری مسلم میں نہیں ہے مگر دوسری احادیث پاک میں ہے. احادیث پاک کی اور سینکڑوں کتابیں ہیں، ان احادیث شریفہ میں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ یہ کلمات بھی ہیں. لہٰذا اہل سنت و جماعت کے پاس اذان میں وہ کلمات بھی شامل کیے گئے. ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، انک لا تخلف المیعاد، بعض روایت میں ہے بعض میں نہیں ہے. بہرحال حاضرین کرام، یہ ایک عمل ہے، یہ ایک سبب ہے خاتمہ بالخیر ہونے کا. دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 عادتیں جس آدمی کے اندر ہیں اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی. مطلب شکر میں مٹھاس ہوتی ہے، شہد میں مٹھاس ہوتی ہے، میٹھے پھلوں میں مٹھاس ہوتی ہے، انسان کے بنائے ہوئے میٹھوں میں مٹھاس ہوتی ہے، ایمان میں بھی مٹھاس ہوتی ہے. ہم نے سارے میٹھے چکھ لیے، جو نیا آئٹم آیا سب چکھ لیے، سب میں مٹھاس دیکھ لیے. ایمان کی مٹھاس بھی تو کب چکھو گے؟ اس کا بھی تو لطف لینا ہے زبان اور دل سے، روح سے. انسان کی روح، اس کا دل، اس کی زبان اور اس کا تصور اور اس کے جسم کا رونگٹا بھی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اگر ہیں تو ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس چکھ لی، ایمان کی حلاوت وہ آدمی چکھ لیا جس کے اندر 3 باتیں ہیں، 3 عادتیں ہیں، 3 صفات ہیں. پہلی کیا؟ پہلی یہ کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے زیادہ اس آدمی کے پاس محبوب ہو. یعنی محبت اللہ سے سب سے زیادہ، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر سب سے زیادہ ہے، باقی کسی سے محبت نہیں ہے، تو حاضرین اس آدمی کو جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، اس کا دل چاہے گا کہ مسجد میں آئے، اس کا دل چاہے گا کہ نماز پڑھے، اس کا دل چاہے گا کہ تلاوت قرآن کرے، اس کا دل اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرنا چاہے گا. بخالت اور کنجوسی اس آدمی کے دل میں نہیں پائی جاتی کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے. وہ آدمی کبھی کسی مخلوق کو اذیت اور تکلیف نہیں دے گا، اس کی زبان سے کبھی گالی گلوج نہیں نکلیں گے، اور اس کے عمل سے کبھی کسی کے دھوکے یا دغا بازی کا کام نہیں ہوگا جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے. اللہ رسول کی محبت ہے، دعویٰ ہے، نماز فجر چھوڑ کر بستر پر سو رہے. اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، نماز چھوڑ کر کاروبار میں مصروف ہے. اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ ہے اور رسول جس طرف بلا رہے ہیں اس طرف نہیں آ رہے. تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ اس کو محبت نہیں کہا جا سکتا. تو ایک عادت یہ ہو کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے ہو. دوسری عادت یہ کہ جس سے بھی محبت کرے مخلوق میں، یعنی ماں باپ سے محبت، دوست و احباب سے محبت، غریبوں سے محبت، جس سے محبت کرے وہ محبت صرف اللہ کے لیے ہو، دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو. رشتہ داروں کی محبت رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے ہو. اس کو سمجھنا مشکل ہے، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی کسی بندے سے محبت اللہ کے لیے کرنا
اس کا مطلب سمجھنا ہی مشکل ہے، عمل کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے۔ بہرحال جس سے بھی محبت ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو، دنیا کے کسی مقصد کی خاطر نہ ہو۔ یہ دو عادتیں۔ تیسری صفت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی ایمان والے کو کفر سے بچا کر ایمان دیا، پھر دوبارہ کافروں کے کاموں کی طرف، کفر کے کاموں کی طرف پلٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جتنا آگ میں گرنا ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر کی طرف، کفر کے کاموں کی طرف جانا ناپسند ہو۔ کافروں کے کام کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر بھول جانا، داڑھی مونڈنا، غیر اسلامی لباس پہننا، غیروں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا اور غیروں کے طریقوں کو پسند کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور طریقے چھوڑ دینا، اس سارے غیروں کے کام ہیں۔ غیروں کے کام سے محبت کرنا خود کفر کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ نے ایمان دیا، ایمان سے محبت کرنا اور کفر کی طرف جانے کو ایسے سمجھنا جیسے آگ میں ڈالے جانے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ عادتیں تین جس کے اندر ہیں، اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی، اس کی روح نے بھی، اس کے دل نے بھی، اس کی زبان نے بھی ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ تو ایمان کی حلاوت جس نے چکھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا۔ جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ایک بار جاتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی، ایک بار جاتی ہے تو ایمان کی مٹھاس کبھی نہیں نکلتی۔ معنی یہ ہوا کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا جس کے اندر یہ تین صفات ہو۔ تو ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے یہ تین عادتیں اپنے دل میں رکھنا ضروری ہے۔ حاضرین کرام، خاتمہ بالخیر کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ نے خاتمہ بالخیر کی دعائیں کی، خاتمہ بالخیر کے لیے کوششیں کی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا یہ کام کر لیں گے تو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ایمان پر خاتمہ فرمائے گا۔ تو دو باتیں آپ کو بتائی گئی۔ تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من داوم ولازم 40 على صلاة الغدوة والعشاء فی جماعت فی مسجد وغیرہ کتب لہ براءۃ من النفاق۔ یعنی جو آدمی 40 دن تک نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت مسجد میں یا کسی بھی مقام پر ادا کرے، لیکن باجماعت پڑھے، 40 دن تک نماز عشاء نماز فجر باجماعت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دے گا۔ منافقت، نفاق اور منافقت کا معنی یہ ہے کہ زبان پر ایمان مگر دل میں ایمان نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، اور اس کے بعد منافقین کی نشانیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، مگر اس زمانے میں حضور کے بعد کوئی منافق نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں تھے جو بھی تھے، کیونکہ منافق کون ہے یہ صرف نبی پہچانتے ہیں، نبی کے سوا کوئی نہیں پہچانتے۔ اس لیے نفاق کی علامتیں ہو سکتی ہیں مگر منافق کون ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ صحابہ نے نہیں بتایا منافق کون ہے اپنے زمانے میں، سرکار نے جن کو بتایا تھا انہی کو بتایا، اپنے سے صحابہ نے نہیں فرمایا یہ منافق ہے۔ البتہ منافقوں کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ خیر، تو جس آدمی نے نماز عشاء اور فجر باجماعت ادا کی 40 دن تک، اس کا دل نفاق سے خالی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے منافقوں سے دور رکھے گا۔ مطلب یہ کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو ایمان پر خاتمے کی یہ بھی ایک علامت ہے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم نماز عشاء اور فجر تو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین کرام، 40 دن کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 40 سالوں سے روزانہ کاروبار کرتے آ رہے ہیں، 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتے؟ غور کریں، ہم ہماری اپنی زندگی میں، کاروبار کی زندگی میں، چھٹی کے سوا کون سا دن تھا جس دن ہم نے اپنا کاروبار بند کیا؟ کوئی اچانک مصیبت آفت آ جائے، بس اس کے سوا اور کیا ہے؟ پابندی ہر کام میں ہوتی ہے۔ کبھی کھانا نہیں چھوڑا، برابر وقت پہ کھانا کھاتے، دن میں 3 بار کھانا ہے، نہیں معلوم کون بولے 3 بار کھانا، لیکن برابر 3 بار کھاتے، چھوڑتے نہیں۔ 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز عشاء اور فجر پابندی کے ساتھ 40 دن پڑھی جائے، منافق وہ آدمی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نفاق سے دور کر دیا، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے
خاتمہ بالخیر کی نشانی کا، خاتمہ بالخیر کی علامت کا۔ حاضرین کرام، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے لکھا ہے، ان احادیث کو نقل کر کے لکھا ہے، بڑے بڑے شارحین قدیم زمانے کے 800 900 400 سال قدیم حضرات یہ تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فَيَكُونُ مَرْجُوًا لَهُ حُسْنُ الْخَاتِمَةِ، یعنی اس آدمی کے لیے امید کی جاتی ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ ایمان پر خاتمہ بڑی دولت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کیسے سمجھیں گے؟ ایک مختصر بات میں عرض کروں گا تو شاید سمجھ میں آئے۔ جب آدمی کا موت کا وقت آ جاتا ہے، اسے شدت کی پیاس لگتی ہے، اور ایسی پیاس کہ ساری زمین کا پانی بھی پلایا جائے، پیتا تو نہیں وہ، مگر پلایا جائے تو بھی پیاس نہیں بجھے گی، ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے۔ ایسے وقت میں شیطان پانی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے پانی پیے گا۔ یہ معاملہ وہ اس آدمی کے ساتھ جو موت کے منہ میں ہے اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے، آس پاس رہنے والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن شیطان اس سے کہتا ہے پانی پیے گا، وہ کہے گا کہ ہاں پیوں گا، ضرورت ہے اس کو، کیونکہ کوئی پانی اس کو نہیں دے گا وہاں پہ۔ تو حاضرین، شیطان کہتا ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے نعوذ باللہ، یا کفر و شرک کے کلمات اسے سکھا دیتا ہے۔ وہ آدمی پانی کے لیے جب ایسی زبان سے کوئی بات اس کے نکل جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اسی وقت روح اس کی قبض کر لی جاتی ہے اور کفر پہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں ہر خواہش پوری کرنے کے پیچھے نہیں جانا۔ دنیا میں خواہش پوری کرتے 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 یہی عادت ہو جائے گی، موت کے وقت میں بھی خواہش پوری کرنے کے چکر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا ہے، بھوک لگتے ہی کھانا مت کھاؤ، پیاس لگتے ہی پانی مت پیو، تڑپاؤ نفس کو، پیاس کی بھی عادت ڈالو، بھوک کی بھی عادت ڈالو۔ یہ عادت تمہیں موت کے وقت کام آئے گی۔ جب شدت کی پیاس لگے گی تو آدمی اگر دنیا میں روزے رکھا تھا، رمضان کے بعد کے اور باقی مہینوں کے، باقی ایام کے سنت روزے، نفل روزے، اس کو عادت ہوگی پیاس برداشت کرنے کی، تو روزہ رکھنا بھی کم از کم فرض روزے رکھنا تو ایمان پر خاتمے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ کیونکہ موت کے وقت میں جب شیطان پانی لائے گا وہ کہے گا مجھے ایمان پیارا ہے اور مجھے پیاس برداشت کرنے کی عادت ہے۔ تو غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کتنے ہمارے لیے موت کے وقت میں ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے کیسے کیسے راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ ہماری زندگی ایک پریکٹیکل زندگی ہے، ایسا نہیں ہے آئے کھا لیے پی لیے چل دیے اتنی زندگی۔ عام لوگوں کی زندگی ویسی ہوتی ہے۔ مومن بامقصد زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کے ہر دن میں، ہر دن کے ہر گھنٹے میں، ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں، بلکہ ہر سیکنڈ میں کچھ مقصد ہوتا ہے، اور ہر مقصد اللہ رسول کی رضا کا ہوتا ہے، دنیا کا نہیں ہوتا۔ تو حاضرین کرام، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ 40 دن نماز عشاء اور فجر با جماعت ادا کی جائے، ایمان پر خاتمے کی امید ہوتی ہے۔ اور ایک درود شریف ہے، یہ درود پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی ایمان پر خاتمے کی امید ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا میں آپ کو شاید حوالے دینا بھول گیا، شروع سے حوالے بتاؤں گا۔ ایک پہلی جو ہم نے حدیث بیان کی تھی وہ بخاری شریف کی ہے، دوسری حدیث شریف بخاری مسلم کی ہے، اور تیسری حدیث شریف مسند امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اب جو چوتھی حدیث ہم بیان کر رہے ہیں مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھے اور درود میں یہ الفاظ بھی کہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ، اس کے بعد اللہم انزلہ المقعد المقرب، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، جس کا معنی ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن تیرے دربار میں سب سے زیادہ قریبی مقام عطا فرما، بہت زیادہ قریبی مقام۔ آپ غور کریں قریبی مقام کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم مسجد میں آتے ہیں، صفِ اول میں بیٹھنے کو ماشاءاللہ وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں، تڑپتے ہیں جن کو صف اول کی فضیلت معلوم ہے۔ صف اول کی فضیلت جن کو معلوم ہے وہی سامنے آتے ہیں، اب جن کو فضیلت نہیں معلوم وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صف اول کی فضیلت کیا ہے؟
فضیلت بیان اس طرح حضور نے فرمایا کہ اگر پہلی صف کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہوتی اور وہ چل کے نہیں آ سکتے تو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے صف اول میں لاتے. یعنی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے, مریض ہے, کوئی پکڑ کے لاتا ہے, وہ انتظار نہیں کریں گے کسی کا, اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے صف اول میں لائیں گے. یہ فضیلت ہے صف اول کی, صرف جمعہ کے دن نہیں, ہر دن, ہر نماز میں. آپ غور کیجئے, مسجد زمین پر ہے, اللہ کا گھر ہے, تو زمین پر مسجد ہے, اس کی صف اول کی یہ فضیلت ہے, پھر اللہ کے قریب رہنے کی کیا فضیلت ہوگی. اور وہ قربت سب سے زیادہ قریب اللہ کی قربت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ تو پہلے سے, مگر ہم کو صرف دعا کرنے کا حکم ہے. اے اللہ ہمارے آقا کو تیرا قریب مقام عطا فرما. حضور تو پہلے سے قریب ہیں, لیکن ہم دعا کر کے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. تو یہ دعا جو آدمی درود کے ساتھ میں یہ دعا پڑھے گا, اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ, یہ دعا پڑھے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی, اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے شفاعت فرمائے وہ ایمان پر اس کا خاتمہ یقینی ہے. تو ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے یہ دعا اور یہ درود شریف ہے, جس کی وجہ سے ایمان پر خاتمے کی امید ہے. حاضرین, اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا, وقت بہت کم ہے, میں اور بھی کچھ تفصیلات بیان کرنا ہے. حاضرین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ فیض القدیر حدیث پاک کی کتاب ہے, ارشاد فرمایا اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید, کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرنے والا ہے, علم دین حاصل کرنے والا, چاہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو, دعائیں سیکھنے والا ہو, نماز کے مسائل سیکھنے والا ہو, عالم کورس کرنے والا ہو, حفظ کرنے والا ہو, ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والا ہو, علم دین حاصل کرنے والا, اگر اسی حالت میں جب وہ پڑھنے کی کیفیت میں, مطلب پہلا پارہ شروع کرا, ابھی 30ویں پارے تک جانا ہے, اس درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا, سرکار نے ارشاد فرمایا وہ شہید کی موت مرا. اور جو شہید کی موت مرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے. تو علم حاصل کرنے والے اگر اس درمیان میں انتقال کر جائیں تو ان کا خاتمہ ایمان پر یقینی ہے. تو خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے یہ بھی ایک راستہ ہے, یہ بھی ایک سبب ہے. اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے زندگی بھر سیکھتے رہے. علم کی کوئی حد نہیں ہے, ختم نہیں ہو جاتا, علم کا دروازہ بند نہیں ہوتا, علم کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا, نہ عام آدمی کے لیے, نہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم کے لیے. عالم بھی ہے تو وہ علم کے اعتبار سے جاہل ہے, اس کے سامنے جو علم کا سمندر ہے اس کے اعتبار سے وہ عالم بھی جاہل ہے. یہ اور بات ہے کہ جاہلوں کے لیے وہ عالم ہوں گے, مگر علم کے سمندر کے پاس وہ جاہل ہے, تو علم کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی. اسی لیے ہر مومن کو چاہیے ہر وقت سیکھنے کی کوشش کریں. اور سیکھنے کا ایک آسان طریقہ, اب سیکھنا بولے تو لوگاں کیا سمجھتے ہیں, ارے مول صاحب اب کتاب لے کے صبح شام مسجد کو آنا کیا, مدرسے کو جانا کیا, یہ بھی سمجھتے لوگ, عیب کی بات سمجھتے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کاروبار کے لیے دکان کی چابیاں اٹھا کے جانا عیب کی بات نہیں ہے. اللہ کا علم سیکھنے کے لیے کتاب اٹھا کے آنا کون سی عیب کی بات ہوگی. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, یہ تو فضیلت کی بات ہے, شان کی بات ہے. لیکن پھر بھی کم از کم جمعہ کے دن جو مولوی صاحب خطاب کرتے ہیں وہ بھی سن لیں تو وہ بھی علم کی باتیں ہیں, وہ بھی ایک علم سیکھنا ہے, دین کی معلومات ہوگی. تو اس نیت سے بھی آنا چاہیے جمعہ کے دن کہ میں علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے لیے آج جو کہا گیا اس کو ذہن میں ریپیٹ کرتے رہیں, دوسروں کو سناتے رہیں, یہ بھی علم کا کام ہے. تو جب تک علمی زندگی گزرتے رہے گی, جب بھی موت آئے گی ہم تو طالب علم ہیں, علم سیکھنے والے ہیں, تو وہ موت شہید کی موت ہوگی. اور شہید کبھی بے ایمانی کی موت نہیں مرتا, شہید ایمان کی موت مرتا ہے. ایمان پر خاتمے کے لیے یہ بھی ایک راستہ ہے. حاضرین کرام, اور ایک حدیث پاک بڑی پیاری حدیث شریف, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن. اے میرے امتی, تیری نیکی سے تجھے خوشی ہو. نیکی سے تو ماشاءاللہ خوشی ہونی چاہیے, نہیں ہوتی لوگوں. اب جیسے مثال کے طور پر نماز جمعہ کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں مگر جلدی نہیں آتے. مطلب جلدی آنا نیکی ہے اور اس نیکی سے ان کو خوشی نہیں مل رہی ہے.
تو نیکی سے خوشی نہیں ہو رہی ہے، تو تیری نیکی سے تجھے خوشی ہو اور تیری خطا سے تجھے رنج ہو، غلطی کرنے کے بعد دل ملال ہو جائے، ارے میں نے کیا غلطی کر دی، اگر یہ کیفیت ہے، سرکار نے فرمایا، حضور نے گواہی دی، تو مومن ہے۔ اب آپ غور کیجئے کتنی بڑی بات سرکار نے فرما دی، اور اللہ کے نبی نے جس کو خوشخبری دی، ماشاءاللہ اس سے اچھا مومن کون ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تیری نیکی سے تجھے خوشی ہو اور تیری خطا سے تجھے رنج ہو تو مومن ہے۔ اور حضور نے جس کو مومن فرما دیا وہ زندگی میں بھی مومن ہے، موت کے وقت بھی مومن ہے، قبر میں بھی مومن ہے، حشر میں بھی مومن ہے۔ ایمان کی موت ہوگی اس آدمی کی جس کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ نیکی سے خوشی ہو، برائی سے غم ہو۔ اب آپ غور کیجئے، یہ جملہ بہت چھوٹا ہے، آپ ایک 10 منٹ بیٹھ کے سوچیں کتنی پیاری بات ہے، ہماری ساری زندگی کا رخ بدل جائے گا، اتنی پیاری نصیحت ہے اس میں۔ تو یہ بھی ایک ایمان پر خاتمہ، موت کے وقت ایمان سلامت رہنے کی دلیل ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک دن میں اگر کوئی 5 کام کر لے، ایک ہی دن میں اگر کوئی 5 کام کر لے تو وہ جنتی ہے۔ اور سرکار نے جس کو جنتی فرمایا، جنتی تو صرف مومن ہوتا ہے، یعنی ایمان پر خاتمہ یقینی ہے۔ ایک دن میں 5 کام کرنا، اس وقت کوئی کوشش کر بھی لے تو 4 کام تو کر سکتا ہے، مگر 5واں اب نہیں کر سکتا، کیونکہ 5واں کام کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اب اس کی کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی بزرگ حضرات اگر قدیم زمانے میں لکھے ہیں کوئی شارحین تو انشاءاللہ ہم دیکھ کے بتائیں گے بعد میں کہ اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے، مگر اب تک تو میں 1 ہفتے سے کوشش کر رہا ہوں، کوئی بدل نظر نہیں آیا، اب تک کوئی کتاب میں نہیں ملا، ہم اپنے سے نہیں بیان کریں گے، کسی کتاب میں نہیں ملا کہ اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے۔ 5 باتیں ہیں، ایک ہی دن میں کرنا ہے، وہ دن جمعہ کا دن ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمسن من عملہن فی یوم کتبہ اللہ اہل الجنہ، 5 کام ایسے ہیں کہ ایک دن میں کوئی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لازم کر دیا، اس کے لیے جنت لکھ دیا۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا، جمعہ کے دن روزہ رکھے، احتیاطاً ایک دن پہلے یا بعد میں ساتھ میں روزہ رکھ لے، بہرحال جمعہ کے دن روزہ رکھے۔ دوسرا، جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آئے۔ جلدی کب؟ نماز اشراق یا چاشت کے بعد، مطلب 9 یا 10 بجے نماز جمعہ کے لیے 9-10 بجے آئے، مثال کے طور پر ایک وقت بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر تیسرا عمل، جمعہ کے دن کسی مریض کی عیادت کرے، کوئی بیمار ہے تو اس کے جا کے اس کو پرسا دے، دعا دے، تو یہ تیسرا عمل ہے۔ چوتھا عمل، نماز جنازے میں شریک ہو، اتفاقی بات ہے، اب مطلب یہ ہوا کہ اس کو جنازہ کہاں ڈھونڈنا پڑے گا، ظاہری بات ہے عمل کرنے کے لیے اگر آ جائے اتفاقاً تو خوش قسمتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک غلام آزاد کرے، یہ غلام آزاد کرنے کا کام اب نہیں ہو سکتا، اس کا بدل کیا ہوگا کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ کتابوں میں تلاش کر کے، کوئی حضرات علماء دین اگر اس کا بدل کچھ لکھے ہیں تو وہ بیان کریں گے کسی موقع پہ۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ 5 عمل ایسے ہیں، یہ ایک دن میں جو آدمی یہ عمل کر لے گا وہ جنتی ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر یقینی۔ خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ آپ حضرات نے اب تک 7 طریقے سماعت کیے خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے، اس کے بعد اور ایک علامت بھی بتائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یعنی موت کے وقت بھی آخری کلام جس کی زبان پر یہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں چلا گیا، جائے گا نہیں فرما رہے ہیں حضور، وہ جنت میں چلا گیا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ۔ اب ہم سوچیں موت کب آئے گی، ہم کو کیا معلوم، نہیں معلوم، اسی لیے ہر وقت کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ نہیں معلوم کب موت آئے، جب کلمہ پڑھ رہے ہیں تب موت آئے تو ماشاءاللہ سیدھا جنتی۔ تو زبان پر بھی، دل میں تو ہو، زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو، یہ بھی ایمان پر موت ہونے کی علامت ہے۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا، کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا کس کا نہیں ہوا، اس کی بھی علامتیں اور پہچان بتائی گئی، لیکن یہ علامتیں اور پہچان نہ ہر آدمی کو بتانے کی ہے، اور نہ ہی جو آدمی دیکھا وہ کسی اور کو بتائے، کیونکہ
عیبوں پر پردے ڈالنا ایمان والوں کی صفت ہے. لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرنا ہے. اسی لیے سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی میت کے عیبوں کو چھپائے، غسل دینے والے، کفن پہنانے والے جو ہوتے ہیں، وہ جب کسی مردے کے عیب کو دیکھیں تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. سرکار نے فرمایا اللہ تمہارے عیب چھپائے گا. کتنے مہربان ہیں ہمارے آقا. آپ غور کیجئے، مرنے کے بعد بھی ہمارے عیب کھلنے نہیں دیتے. پابند کر دیے اپنی امت کو، نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، خاموش ہو جاؤ. آپ غور کیجئے کہ مرنے کے بعد بھی عیب نہیں بتانا ہے تو زندگی میں کسی کے عیب کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ ایمان والوں کے کام نہیں ہے کہ لوگوں کے پردے کھول دے. ارے وہ اس کو کیا ہے معلوم، ان میں تو ایسا تھا ویسا تھا. یہ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو چھپانا بڑی بات ہے. بڑے تو سب ہوتے ہیں، خاموش بہت کم لوگ رہتے ہیں، اور جو خاموش رہتے ہیں وہ بڑے باوقار ہوتے ہیں. اس لیے اپنی زبان بند رکھنی چاہیے دوسروں کے عیبوں کے متعلق. بہرحال یہ بھی ایک علامت بتائی گئی خاتمہ بالخیر کی. سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد اور ترمذی کی حدیث ہے، پیارے آقا نے فرمایا موت المؤمن بعرق الجبین. مومن کی موت کے وقت میں اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے. پیشانی پر پسینہ آتا ہے جب مومن کی موت ہوتی ہے. یہ بھی ایک علامت ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. اب اس کا الٹا مفہوم، پیشانی پہ پسینہ نہیں آیا، ارے ایمان پہ نہیں ہوئی شاید موت، یہ سمجھنا غلط ہے. ہمارے پاس مفہوم مخالف نہیں ہے. ایسا ہو تو ہے، ایسا نہیں ہے تو نہیں ہے. نہیں، ایسا ہو تو ہے، بس اتنی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی خوب پنکھے میں لیٹا ہوا ہو، اچانک موت آ جائے تو پسینہ آتا ہے کیا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک علامت ضرور ہے، نشانی ہے ایمان پر موت ہونے کی. یہ بھی ایک علامت ہے کہ پیشانی پر مومن کے پسینہ آتا ہے. حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا استعملہ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو رب استعمال فرماتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کس کام میں استعمال فرماتا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ. موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. اکثر لوگوں کو یہ دیکھنے میں ملتا ہے جو مومن ہے ماشاءاللہ زندگی گزرتی ہے کیسے بھی، لیکن جب آخری وقت آتا ہے ماشاءاللہ عبادتوں میں، ذکر میں، تلاوت قرآن میں، خاموشی میں، نیک عمل میں گزار دیتے ہیں. یہ خود ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کی پرانی باتیں نہیں نکالنا، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے. کیسے بھی تھے ہوں گے، اسلام میں کیسے تھے اس کا اعتبار نہیں ہے، کیسے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، یہ اعتبار ہے. دنیا سے کیسے جا رہے ہیں اور دنیا میں آخری وقت کیسے تھے، یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس. پرانی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بہرحال حاضرین کرام، یہ بھی ایک علامت ہے کہ موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے. موت پر ایمان پر موت ہونے کی یہ بھی ایک علامت ہے. اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. عذاب قبر صرف مومن کو نہیں ہوتا، مومن کو عذاب قبر نہیں ہوتا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. حاضرین کرام، نماز عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ. پیارے آقا نے فرمایا من صلی 4 رکعات قبل العصر لم تمسہ النار. یہ معجم اوسط طبرانی، الترغیب لابن شاہین، معجم کبیر وغیرہ میں 3 حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا عصر کی نماز سے پہلے جو آدمی 4 رکعت نماز پڑھتا رہے اسے دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، نارے دوزخ میں وہ کبھی نہیں جائے گا. غور کیجئے 4 رکعت سنت پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اتنا آسان عمل ہے مگر خاتمہ ایمان پر ہوگا. عمل چھوٹا، انعام اتنا بڑا کہ اس کا کوئی جواب نہیں. ساری آخرت کی زندگی جس پہ سنورتی ہے وہ خاتمہ بالخیر ہے، اور وہ مل رہا ہے 4 رکعت سنت ادا کرنے پر. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کتنا مہربان ہے پروردگار. غور کیجئے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا حکم فرمایا، انعام اتنا بڑا دیا کہ پوری آخرت سنور جائے. حاضرین کرام، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں تک جتنی باتیں تھیں آپ نے 12 سنی، وہ 12 کے 12 حدیثیں تھیں. اب یہاں ایک تابعی کا قول ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اکثر من ذکر القبر وجدہ روضۃ من ریاض الجنہ.
جو آدمی زندگی میں قبر کو یاد رکھتا ہے تو اپنی قبر کو جنت کا باغ پاتا ہے، اور جو آدمی اپنی زندگی میں قبر کو بھول جاتا ہے وہ اپنی قبر کو دوزخ کا گڑھا پاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی میں قبر کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب قبر یاد رکھنے کا مطلب کیا؟ قبر میں کیا عذاب ہوگا، کن چیزوں سے عذاب ہوگا اس سے بچیں، اور کس سے نیکی ملے گی، راحت ملے گی، وہ کام کریں۔ یہ معنی ہے قبر یاد رکھنے کی۔ حاضرین کرام، حضرت نظام الدین اولیاء، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں فوائد الفواد، اس میں آپ ذکر فرماتے ہیں حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے، جن کا نام تھا حضرت خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہے ہیں اور آپ سے استفادہ بھی کیے ہیں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ یہ بڑوں کے طریقے ہیں کہ جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، ان کو بھی دوست کہہ دیتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، گھمنڈی نہیں کرتے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا خواجہ احمد میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ ان کے ایک دوست تھے اور وہ دونوں سفر کر رہے تھے، اور وہ زمانہ چور اچکوں کا زمانہ تھا، ڈاکوؤں کا زمانہ تھا، جہاں چاہے قافلوں پر لوٹ مار کر لیتے تھے۔ تو ہم ان لوگوں سے بچتے بچاتے ایک ٹیلے پر آئے، مٹی کے اونچے مقام پر، نماز مغرب کا وقت ہوا، میں اور وہ مل کر، حضرت غریب نواز کے نواسے فرما رہے ہیں خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں اور میرے دوست مل کر نماز پڑھ رہے تھے، نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ چور ہمارے قریب ہو رہے ہیں، یعنی ہم اور نماز پڑھیں گے تو وہ اور قریب آ جائیں گے، ہمارا مال چھین لیں گے یا جان سے مار دیں گے۔ یہ کیفیت تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دوست سے کہا، حضرت خواجہ احمد فرماتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا چلو ہم نکلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نکل تو گیا مگر مجھے یہ احساس نہیں رہا کہ وہ رکعت باندھ چکے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد سنت نفل ادا کرنے کے بعد ایک اور 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نماز خاتمہ بالخیر کی نیت سے پڑھتے ہیں، ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا بزرگوں کا طریقہ ہے۔ وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر بیان بزرگان دین فرماتے ہیں۔ تو اس وقت یعنی جب موت قریب تھی تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں تو نکل گیا، بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں وہ نماز پڑھ کے وہاں سے نکلا مگر کسی نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ نماز کیا تھی؟ فرماتے ہیں 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق 1 بار، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 7 مرتبہ کے بعد سورہ ناس 1 مرتبہ۔ پہلی رکعت میں اخلاص کے بعد فلق، دوسری رکعت میں اخلاص کے بعد ناس، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز مغرب کے بعد جو آدمی پڑھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو اتنے سارے اور بہت سارے طریقے ہیں، اتنے سارے طریقے ہیں خاتمہ بالخیر کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہوا کہ امتحان کیا ہونے والا ہے وہ ہوگا بعد میں۔ سرکار نے ہم کو پہلے ہی سے سوالات کے پرچے واضح کر دیے، یہ سوال ہوگا یہ جواب ہوگا، تم یہ جواب دے دینا، یہ کام کر لینا، کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنی مہربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ فرمائی ہے۔ حاضرین، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت خاتمہ بالخیر کی دولت ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے، ایمان پر خاتمے کی فکر کرنا چاہیے، جس کے لیے تقریباً 13 طریقے کیا ہیں آپ کو بتا دیے گئے، اور ایسے اور بہت سارے طریقے ہیں، کم از کم اس پر تو عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایمان پر خاتمہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور شب برات کی برکتیں، شب برات کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔